اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا، وہ مغرب کی نماز کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شیبہ نے اس حدیث میں عمر بن عامر سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا اضافہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر رہے، پھر باہر نکلے اور میں سب لوگوں سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہاں آیا، تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا آگے کے دو ستونوں کے درمیان میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید اور بلال اور عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ پھر عثمان نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک ستون کو اپنے بائیں طرف اور دوسرے ستون کو اپنے دائیں طرف اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے کی طرف، اور ان دنوں میں خانہ کعبہ کے اندر 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہم سے اسماعیل نے کہا مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث یوں بیان کی اور 2 ستونوں کو اپنی داہنی طرف کیا۔ حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے اور کعبہ کے دروازے کو پیٹھ کے پیچھے کرتے آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ وہ دیوار جو ان کے منہ کے سامنے ہوتی 3 ہاتھ کے قریب فاصلہ پر رہ جاتی، وہاں نماز پڑھتے اور اس جگہ قصد کر کے نماز پڑھتے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ہم میں سے کوئی کعبہ کے جس کونے میں چاہے نماز پڑھے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔